لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کی 19ویں آیت سے 31ویں آیت تک خوبصورت ریڈنگ کی گئی، اور اس میں ایک شخص کے بارے میں بیان کیا گیا، ایک امیر شخص کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک غریب شخص کے بارے میں بیان کیا گیا جسے لازرس کہتے ہیں۔ امیر آدمی ایک بہت بڑے گھر کا مالک، ایک بہت بڑی جائیداد کا مالک، بہت پلاننگ کرنے والا شخص، بہت امیر شخص، جس کے آگے پیچھے گھوڑے دوڑتے ہیں، جس کے گھر کے باہر کی دیوار کے اینڈ پر ایک غریب شخص پڑا ہے اور اس کا نام لازرس ہے، اور کتے اس کے زخم چاٹتے تھے۔ اس شخص کی حالت یہ تھی کہ کتے اس کے زخموں کو چاٹتے اور اسے اور زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، اور وہ شخص اس امیر آدمی کے ٹیبل سے یا میز سے جو چیز ٹکڑے گرتے اس آدمی کی خوراک تھی، یعنی وہ غریب شخص بچے ٹکڑے کھاتا اور اسی پر پلتا تھا۔ لیکن امیر آدمی کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، اس کی ذرا بھی کیئر نہ تھی، اس کی ذرا بھی اہمیت نہ تھی، اس کا ذرا بھی مقام اس کی زندگی میں نہ تھا۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں شخص مر جاتے ہیں، یعنی امیر آدمی بھی اور غریب آدمی بھی۔ اور غریب آدمی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اچھی جگہ یعنی باپ ابراہیم کی گود میں جاتا ہے، اور امیر شخص اس بری جگہ جو جہنم کہلاتی ہے پر جاتا ہے۔ اپنے ٹائم پر دونوں مرتے ہیں، ایک اچھی جگہ پر جاتا ہے اور ایک بری جگہ پر۔ اور جب دور سے امیر شخص اس غریب شخص کو دیکھتا ہے تو ابراہیم کو مخاطب کرتا ہے اور ابراہیم سے گزارش کرتا ہے، اے باپ ابراہیم، اگر ممکن ہو تو اس غریب شخص کو جو آج اچھی جگہ پر ہے، جو اطمینان میں ہے، جو تسلی میں ہے، جو سکون میں ہے، بھیج، تاکہ وہ اپنی انگلی کا ایک سرا بھگو کر میری زبان کو تلخ کرے، کیونکہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، میں تسلی نہیں پاتا۔ تو باپ ابراہیم نے کہا، تمہارے درمیان اور اس شخص کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور ہرگز یہ شخص تیرے پاس نہیں آ سکتا، کوئی ایسا راستہ نہیں کہ یہ شخص تیرے پاس آ سکے۔ یہ ایک تمثیل ہے جو بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہے، اور بائبل مقدس بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں آج اس تمثیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ شخص ہم سمجھتے ہیں کہ بری جگہ میں ہے کیونکہ وہ امیر تھا؟ کیا وہ شخص جو بہت امیر تھا اچھی جگہ پر نہیں، کیا اس کے اعمال کی وجہ سے اسے پھینک دیا گیا؟ اس تمثیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لازرس کو فریاد کی گئی کہ اسے بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان تر کرے۔ یہ پہلی فریاد ہے اس امیر آدمی کی، اور دوسری اس کی فریاد باپ ابراہیم سے یہ ہے کہ اس شخص کو میرے ماں باپ کے گھر میں بھیجا جائے تاکہ میرے بہن بھائی، میرے خاندان والے گواہی کے طور پر ریسیو کریں، اور جس طرح میں نے اپنی زندگی زمین پر
گزاری میرے خاندان والے، میرے بہن بھائی ہرگز اس طرح زندگی نہ گزارے، تاکہ وہ توبہ کرے۔ اور باپ ابراہیم کا جواب اس شخص کو یہ دیا جاتا ہے، کیا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء موجود نہیں؟ اگر وہ موسیٰ کی تعلیم کو، نبیوں کی تعلیم کو رد کرتے ہیں تو کس طرح اس کی تعلیم جو زمین پر مر چکا تھا اور میں سے واپس بھیجوں تو اسے قبول کریں گے؟ ان کے لیے کلام مقدس، ان کے لیے موسیٰ کی تعلیم، ان کے لیے انبیاء کا کلام کافی ہے، اور گواہی کے لیے یہی چیز ان کے لیے بہت ہے۔ امیر آدمی کی زندگی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ امیر آدمی اپنی ساری زندگی اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، یعنی پوری زندگی اس امیر آدمی کی اگر زندگی کو دیکھیں تو وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ اس نے خدا کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنی پوری زندگی اس نے نبیوں کی پرواہ نہیں کی، موسوی شریعت کی پرواہ نہیں کی، خدا کے کلام کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ اور اب جب اس کے پاس ٹائم نہیں، اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور اوپر جا کر جب اس نے روبرو دیکھا تو اس وقت اسے خدا، اس کی تعلیم، نبیوں کے صحیفے، کلام مقدس یاد آیا۔ اس وقت ٹو لیٹ تھا، اس کے لیے ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا تھا، اور اس کا ٹائم فریم اس کی زندگی تھی جو اسے دی گئی۔ اب اسے اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی فکر ہے، لیکن تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اس کے لیے تمام راستے بند ہیں، اس کی دونوں ریکویسٹ یا التجائیں رد کی گئی۔ ایک کہ یہ شخص آئے اور میری زمین، میری زبان کو ترک کرے، اور دوسری اس شخص کو میرے ماں باپ کے پاس بھیجا جائے۔ دونوں التجائیں رد کی گئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں کہ اس کی التجائیں قبول کی جاتی۔ آج ہماری زندگی میں ٹائم ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، ہم اسے ٹٹول کر دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند مسیح زمین پر آیا، تاکہ اس فاصلے کو جو وہ غریب شخص امیر آدمی کے پاس نہ پہنچ سکا، اس نے میرے اور آپ کے لیے وہ راستہ تیار کیا۔ وہ زمین پر آیا میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم جو کھوئے ہیں، جو ہم خداوند سے دور ہیں، خود اس کی آواز کو سنیں، پہچانیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ وہ میرے پیچھے آیا تاکہ وہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے، اور وہ چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھو میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، اور وہ میری اور آپ کی آواز پر دروازے کو کھولنا چاہتا ہے۔ کیا میں اور آپ آج اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اسے ٹٹول کر دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی میں اس کے لیے کوئی پیاس موجود ہے؟ تم مجھے ڈھونڈو گے، تم مجھے پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ کیا میں اور آپ آج پورے دل سے اس کے طالب ہیں؟ کیا میں اور آپ پورے دل سے اسے
खत्म कर दिया। उसने वो दूरी हमारी दूर कर दी। उसने हमारा अंधापन हमसे दूर कर दिया। आज हम बीना हैं, आज हम उसे देख सकते हैं, आज हम उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि उसने मसीह में अपनी सूरत को हम पर ज़ाहिर किया है। ये फासला मसीह ने मेरे और आपके लिए मिटा दिया है। अब खुदा मसीह हमारे पास है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो चाहता है कि उसकी भेड़ें, उसके लोग उसकी आवाज को पहचाने। और उसने कहा, मेरी भेड़ें वो हैं जो मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी भेड़ें वो हैं जो मेरे पीछे आती हैं। My sheep hear my voice and I know by their name. वो मेरा और आपका नाम जानता है, उसकी हथेली पर मेरी और आपकी तस्वीर है। वो मुझसे और आपसे मोहब्बत रखता है और मेरे और आपके लिए उसने चलनी में जो उसके शयाना शान नहीं है, उसकी पैदाइश हुई, उसे रज दिया गया, उसे कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, क्योंकि वो चाहता है कि वो मुझे और आपको उस असली रास्ते पर ले जाए जो उसने खुद मेरे और आपके लिए तैयार किया है। वो मुझसे और आपसे सच्ची मोहब्बत रखता है। उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर आखिरी सांस लिया है। वो मेरे और आपके लिए रोया है, उस पर नालिश हुई है, उस पर साजिश हुई और उसे मौत, बल्कि सलीबी मौत मेरे और आपके लिए बर्दाश्त करना पड़ा। आज जिंदगी के दरवाजे मसीह में, खुदावंद में मेरे और आपके लिए खुले हैं। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, तेरी और मेरे इंतजार के लिए, ताकि हम उसके लिए दरवाजा खोल सकें, ताकि उस अमीर आदमी की तरह हमें मायूस ना होना पड़े, क्योंकि खुदावंद मसीह में मायूसी का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। खुदावंद हमारी उम्मीद है, हमारा खुदावंद हमारे लिए निजात है, खुशी है। इसलिए कलाम मुकद्दस को खुशखबरी का पैगाम और गुलाम कहा जाता है। इसमें खुशखबरी है उनके लिए जो नाउम्मीदी में हैं, उनके लिए जो अंधेरे में हैं। आज खुदावंद ने हमारे अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दिया है। आज हमारा टाइम पीरियड है कि हम अपने खुदावंद की आवाज को सुने, पहचाने और उसके पीछे चले। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। पीछे